السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم وازلفت الجنۃ للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، سورۃ الشعراء کی 3 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کی پہچان بتائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن دنیا میں انسان کا مالدار ہونا یا افرادی قوت کے اعتبار سے مضبوط ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ 2 چیزیں عمومی طور سے جس پر انسان کو غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، ایک تو اپنی جائیداد اور پراپرٹی پر، اور دوسرے افرادی قوت کے اوپر، کہ میرے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، میرا خاندان بہت بڑا ہے اور میرے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں۔ یہ چیزیں عمومی طور سے انسان کو غرور میں مبتلا کرتی ہیں، اور دنیا میں یہ چیزیں انسان کو یقیناً مصیبتوں سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ پیسہ ہے تو مجرم ہونے کے باوجود بھی آدمی باہر رہتا، جیل میں نہیں ہوتا ہے، اور اگر افرادی قوت اس کے پاس زیادہ ہے تو کوئی اس سے پنگا نہیں لیتا ہے، اس لیے کہ خاندان بہت بڑا ہے، بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو انسان کی دولت کام آئے گی کہ دنیا میں بڑا مالدار تھا تو یہاں بھی اللہ رب العالمین اس کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں رہے گا، اور نہ ہی افرادی قوت کا کوئی اعتبار ہوگا وہاں پہ۔ پھر اللہ نے فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، فائدہ اس انسان کو ہوگا جو اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر کے آئے گا، جو دل والا ہوگا، اور وہ دل کیسا ہوگا؟ جس کا دل صحیح سالم ہو، وہ شخص آئے گا تو یقیناً اس کو فائدہ پہنچے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قیامت کے دن جنتیوں کے قریب جنت کر دی جائے گی، متقیوں کے قریب جنت کر دی جائے گی۔ یا ایک معنی یہ ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ متقیوں کے لیے ہی جنت سجائی گئی ہے، ان کے لیے سجائی گئی ہے جو متقی ہیں۔ اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا تھا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، سن لو کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، فَإِذَا صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ لوتھڑا جو گوشت کا ہے وہ صحیح رہے، درست رہے، تو پورا بدن انسان کا پورا ڈھانچہ صحیح رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کا پورا باڈی خراب ہو جائے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سن لو وہ دل ہے۔ تو دل چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو یا روحانی اعتبار سے ہو، دونوں کی مضبوطی کا سبب دل ہی ہے۔ آدمی بہت موٹا تگڑا ہے، ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، لیکن دل اس کا خراب ہو گیا تو بظاہر تو دکھ رہا ہے آدمی بڑا تندرست ہے، لیکن کب اٹیک آ جائے گا معلوم نہیں، بہت سارے وال اس کے بند ہو چکے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں جسم اچھا ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اچھا دل ہو اس کا، یہ بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ۔ اس لیے دل بہت اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو، تو دل جو ہے مضبوط ہونا چاہیے انسان کا، وہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو شرعی اعتبار سے بھی، یعنی طبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے اور شرعی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، روحانی اعتبار سے، تو دل کی صفائی، دل کی طہارت، دل کی مضبوطی اور دل کا صحت و تندرست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ طبی اعتبار سے جیسے ہم اپنے دل کو
مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو صحت و تندرست رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں۔ ایسے ہی روحانی اعتبار سے جو بیماری اس کو لگ گئی ہے، ان بیماریوں سے بھی دل کو پاک صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دل 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک تو صحیح سالم دل، تندرست بالکل، اور دوسرا بیمار دل ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے بیمار ہو کے جو دل مر جاتا ہے، مردہ دل ہوتا ہے۔ تو بظاہر انسان تو زندہ رہتا ہے لیکن دل مر جاتا ہے اس کا، یا دل اس کا بیمار رہتا ہے۔ تو کامیابی کس میں ہے کہ انسان کا دل صحیح سالم رہے، اسی میں کامیابی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں جا بجا اور خصوصاً منافقین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، دلوں میں بیماری ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے زبان کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ میٹھی چیز بھی اس کو کڑوی لگتی ہے، سمجھ؟ میٹھی چیز اس کو کڑوی لگتی ہے۔ ایسے ہی جب بیمار دل ہو جاتا ہے تو اس کو اچھی باتیں بھی بری لگتی ہیں، سمجھئے نا؟ ہاں، جب بیمار ہو جاتا تو فی قلوبہم مرض، اللہ فرماتے ہیں منافقین کے تعلق سے کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ بیماری ہے، ان کے دل کو بیماری لگ گئی ہے۔ تو بیماری جب لگی تو کیا ہوا؟ وہ ایمان کو کفر سمجھنے لگے، کفر کو ایمان سمجھنے لگے، جہاد کو موت کا سبب سمجھنے لگے، اور جو لوگ آخرت کے لیے دنوں رات کوشش کرتے تھے ان کو بیوقوف کہنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے کیا کہا تھا انہوں نے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ہی زندگی گزاریں یا ہم ویسا ایمان چاہتے ہو جیسا کہ بیوقوف لوگ لے کر کے آئے؟ کچھ نہیں، یعنی سب کچھ چھوڑ دو، رب مرضی زندگی جیو، یہ تو بیوقوفی ہے بہت بڑی۔ تو وہ ایمان والوں کو اور جو رب مرضی زندگی جیتے تھے ان کو کیا سمجھتے تھے؟ بیوقوفانہ زندگی، بیوقوف لوگوں کی زندگی۔ تو ایک انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو اچھا کھانا، اچھی غذا بھی اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، سب میٹھی چیز پوری کڑوی لگتی ہے۔ تو پھر علاج کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ پھر کڑوی دوا ہی کھانی پڑتی ہے، تب جا کر کے بیماری صحیح ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جب انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو برائیاں اچھے لگنے لگتے ہیں اور اچھائیاں اس کو بری لگنے لگتی ہیں۔ یہی پہچان ہے کہ ہمارا دل تندرست ہے یا بیمار ہو رہا ہے۔ اہل علم نے خاص طور سے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہا کہ کسی بھی انسان کے قلب اور دل کے صحیح سالم ہونے کی عمومی طور سے 5 پہچان ہے۔ 5 چیزیں اگر اس کے اندر ہیں، 5 چیزیں، تو اس کا دل صحیح ہے، اور 5 بیماریاں اس کو لگ گئی ہیں، 5 چیزیں جو ہے اس کے دل میں ہیں اور نہیں بچ رہا ہے ان 5 چیزوں سے، تو سمجھ لو کہ وہ دل کیا ہے؟ بیمار ہے۔ پہلی چیز اہل علم نے کہا وَلَا تَتِمُّ لَهُ سَلَامَتَهُ مُطْلَقًا حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ 5 اشیاء، کسی بھی انسان کا دل اس وقت تک صحیح سالم نہیں مانا جائے گا جب تک کہ 5 چیزوں سے ان کا دل محفوظ نہ رہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے دل میں توحید ہو، دل صحیح سالم ہے۔ توحید کی جگہ پہ دل میں شرک آ گیا، وہ دل بیمار ہے۔ تو پہلی چیز شرک، من شرک یناقض التوحید، شرک توحید کا ضد ہے۔ دل میں توحید ہے تو انسان کا دل صحیح سالم ہے، اور دل میں شرک آ گیا تو سمجھ لو انسان کا دل کیا ہے؟ بیمار ہے، اس کو بیماری لگ گئی۔ اور دوسری چیز ہے سنت کی محبت انسان کے دل میں ہے، سمجھ لو کہ دل اس کا صحیح سالم ہے، سنتوں سے محبت۔
خالی محبت کا مطلب چومنا چاٹنا نہیں ہوتا ہے. سنت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان سنتوں کے اوپر عمل کرے، اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ دکھائی دے تو سمجھ لو کیا ہے، اس کا دل محفوظ ہے. لیکن سنت سے محبت کم ہو جائے اور اس کی جگہ پہ بدعت انسان کے دل کے اندر آ جائے، سمجھ لو بیماری اس کی شروع ہو گئی. اس کا دل کیا ہو گیا؟ بیمار ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں وَالشَّهْوَةٍ تُخَالِفُ الْأَمْرَ، انسان کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے اور آخرت کی محبت کمزور پڑ جائے تو سمجھ لو انسان کا دل بیمار ہونے لگا ہے. اور اس کے برعکس آخرت کی محبت اور آخرت کی فکر انسان کے اندر جوان رہے اور دنیا کی محبت کمزور رہے تو وہ انسان کا دل کیا ہے؟ صحیح سالم ہے. یہ پہچان ہے. ہر انسان ان علامتوں اور ان پیمانوں کے اوپر اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے کہ اس کا دل بیمار ہو رہا ہے کہ اس کا دل صحیح سالم ہے. اسی طرح سے پانچویں بات کہتے ہیں غفلتن تناقض الذکر. چوتھی بات غفلتن تناقض الذکر، ایک انسان لاپرواہی والی زندگی گزار رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. اس سے بھی پہچان ہے، انسان کو یاد ہے. ذکر غفلت اور ذکر کا مطلب یاد. موت اس کو یاد ہے، اس کو قیامت یاد ہے، اس کو قبر یاد ہے، اس کو جو ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینا ہے، جواب دہی کا احساس یاد ہے، اور لوگوں کے حقوق یاد ہیں، اللہ کے حقوق یاد ہیں، رسول کے حقوق یاد ہیں، تو سمجھ لو کہ اس کا دل کیا ہے؟ زندہ ہے. لیکن اگر وہ غافل ہے، نہ تو اللہ کے حقوق کی پرواہ ہے، نہ تو رسول کے حقوق کی پرواہ ہے، نہ لوگوں کے حقوق کی پرواہ ہے، نہ ہی آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے، نہ ہی قبر میں پوچھے جانے والے سوالوں کے تئیں وہ انسان اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، تو انسان کیا ہے؟ غافل ہے. اس کو غفلت کی بیماری لگ گئی ہے، وہ لاپرواہ انسان ہے، اور وہ سمجھ جائے کہ اب اس کا دل کیا ہو رہا ہے؟ بیمار ہو رہا ہے، اس کو بیماری لگی ہوئی ہے. پانچویں چیز ذکر کی گئی وَهَوًا يُنَاقِضُ التَّجْرِيدُ وَالْإِخْلَاصِ. کہتے ہیں کہ ایک تو خواہش پرستی کا مطلب یہ ہے من مانی زندگی جی رہا ہے کہ رب مرضی زندگی جی رہا ہے. ہر انسان جو ہے اپنے آپ میں جانچ سکتا ہے. جہاں من کو اچھا لگ رہا ہے وہاں من کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے چل رہا ہے، اور جہاں اس کو اس کے مفاد کے اوپر چوٹ پڑ رہی ہے وہاں چھوڑ دے رہا ہے. بات زکوٰۃ دینے کی آتی ہے تو چور راستے کیسے نکلیں گے وہ تلاش کرتا ہے. بات کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی آتی ہے تو وہ جو ہے وہاں بھی چور راستے نکالتا ہے. تو جب بھی دین کی بات آئے تو دین کے باتوں کے تئیں اس انسان کا دل دین کی طرف راغب ہوتا ہے، یا اسی طرح سے من مرضی زندگی جینے کی اس کی عادت پڑ چکی ہے. انسان اپنے آپ کو ان پیمانوں کے اوپر جانچ لے، پتہ چل جائے گا بیمار ہے کہ وہ صحیح سالم ہے. تو یہ اہل علم نے خاص طور سے بتایا کہ 5 چیزیں انسان کے دل کے اندر ہیں تو اس کا دل صحیح سالم ہے، اور اس کی اپوزٹ چیزیں ہیں تو سمجھ لو کہ اس کا دل بیمار ہو رہا ہے. اسی طرح سے ایک چیز اور، انسان کے اندر کبھی بھی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس کے اندر سکون و اطمینان رہتا ہے. سکون و اطمینان رہتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی پہچان ہے. کسی کا انتقال ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی وجہ سے رشتہ داروں کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے، تو وہاں اللہ کے جانب سے آپ کا امتحان ہو رہا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو. وہیں پہچان ہو رہا ہے. اگر گھبرا جاتا ہے اور شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے، ساری پریشانیاں ہمارے اوپر کیوں آتی ہیں، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اگر اس طرح کے جملے اور اس طرح کے افکار اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بیمار ہو رہا ہے، وہ بیماری کا شکار ہو چکا ہے. لیکن ان حالات میں بھی اگر وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے
اور اس کو اپنے لیے ابتلا اور امتحان کا سبب سمجھتا ہے اور اس میں ثابت قدمی دکھاتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لے کہ اس کا دل جو ہے مضبوط ہے، صحیح سالم ہے۔ تو یہ سب بنیادی پہچان ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ خاص طور سے آپ دیکھیں کہ ایک چیز اور عمومی طور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزیں، بات طویل ہوگی، میں اختصار کے ساتھ ایک دو بات اور کہہ کے پھر آگے بات کرتا ہوں کچھ انشاءاللہ۔ اخلاقی اعتبار سے اس کے اندر بد اخلاقی زیادہ ہے یا اخلاق کے پہلو نمایاں ہیں، یہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس پر بھی ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ ہماری زبان سے، ہماری حرکتوں سے اور ہمارے اعمال سے لوگ خوش ہیں یا پریشان ہیں؟ اگر ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ لوگ پریشان ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بیمار ہو، آپ کو بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو انسان باادب رہے، اور بلکہ بعض مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے نفلی عبادتوں کو اخلاق کے اوپر زبان کا ذکر آیا، سمجھ رہے نا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس لیے کہ زبان کا جو رینج ہے وہ بہت لمبی ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ میں بیٹھے انسان کو برا بھلا بول سکتے، اس کا دل دکھا سکتے، اول فول بک سکتے ہیں، اس کا دل توڑ سکتے ہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاتھ سے اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو آپ کے قریب رہے گا تو ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کو تھپڑ مارنا ہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں مار سکتے، آپ کو اٹھ کے جانا پڑے گا۔ تو جو چیز سب سے زیادہ خطرناک تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کا ذکر کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ وہ ایمان والا ہے ہی نہیں کہ جس کے بد زبانی سے اور بد اخلاقی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ تو اگر ہماری حرکتیں ایسی ہیں، اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عظیم بات آپ نے کہا کہ سب سے برا انسان وہ ہے، لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے کہ جس کی برائی سے لوگ پریشان ہوں، یا جس کی برائی کی وجہ سے لوگ اس سے دوری اختیار کر لیں، اس انسان سے برا کوئی دوسرا انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بلکہ آپ نے ایک موقع پر کہا کہ اگر آپ خیر کا کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی صدقہ ہے تمہارے حق میں۔ ہم کسی کا اچھا نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں اچھا سوچ نہیں سکتے، تو کم سے کم کسی کے بارے میں برا بھی مت سوچو، بدگمانی مت رکھو کسی کے تعلق سے۔ یہ کیا ہے؟ اخلاقی برائی ہے، دل کی بیماری ہے، یہ مرض ہے بہت بڑا۔ آج اچھا ڈریس، اچھا لباس، سب کچھ ہمارا اچھا، لیکن دل ہمارا منو ٹنو لوگوں کے تعلق سے غیبت، حسد اور کینہ، کپٹ، یہ ساری چیزیں ہمارے دل کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ تو دلی اعتبار سے ہم بیمار ہو چکے ہیں۔ کسی نے دعوت میں بلایا نہیں، اس کا الگ ٹینشن پالے ہوئے ہیں، موقع دیکھ رہے ہیں، اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے پھر دیکھیں گے۔ تو یعنی انسان موقع تلاش کرے، کہیں کسی سے ذرا تکلیف ہو گئی وہاں موقع تلاش کرتے ہیں، رک دیکھتے ہیں بعد میں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے انسان اس کو رائی کو پہاڑ بنانا ہوتا ہے، کینہ پال لے دل کے اندر، اس کے نقصانات بہت سارے ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے اچھا انسان، سب سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ایک تو مخموم القلب اور دوسرے صدوق اللسان۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان تو ہم کو معلوم ہے، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، سچ کا ساتھ دینے والا ہو،
سچ بولے اور سچ کا ساتھ دے، یہ تو ہم کو معلوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، تو یہ تو ہم کو معلوم۔ لیکن مخموم القلب جو آپ نے استعمال کیا یہ جملہ، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی، پرہیزگار انسان، نقی صاف ستھرا دل والا، صاف ستھرا دل والا، لا اثم فیہ، دل کے اندر اس کے کوئی گناہ نہ ہو، کسی کے ساتھ جو بھی کرے کھلے دل کے ساتھ کرے، کھلے دل کے ساتھ، ایسا نہیں کہ منہ پہ کچھ پیٹھ کے پیچھے کچھ۔ تو لا اثم فیہ، کوئی گناہ نہ ہو۔ بہت سارے لوگ یعنی دو رخا انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ آپ نے ڈرایا ہے خاص طور سے دو رخے لوگوں سے، یعنی آپ سامنے کچھ بولو پیٹھ کے پیچھے کچھ بولو، یا ان کے سامنے کچھ اور ان کے سامنے کچھ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا اثم فیہ، نقی صاف ستھرا دل والا انسان کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے دل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، جو سامنے بولتا ہے وہی حقیقت ہے، یعنی بالکل آئینے کی طرح صاف، آئینے کی طرح صاف۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ آپ کو بولتا ذرا رک، تھوڑی دیر تفتیش کریں گے پھر بولیں گے تمہارے اندر کہاں کہاں کمی ہے، ایسا بولتا نہیں۔ ابھی بر وقت تم کیسے دکھ رہے وہ فوراً بول دیتا ہے، لیکن آپ جیسے وہاں سے ہٹے آپ کی برائیاں وہاں چھپی نہیں رہتی ہیں، سمجھ رہے نا؟ اور دوسرا کوئی آ کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو آئینہ نہیں بولتا ابھی سامنے والا آیا تھا وہ ایسا دکھ رہا تھا، بہت خراب دکھ رہا تھا، ایسا بولتا نہیں وہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المومن، کہ مومن جو ہے مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آئینے کے مانند ہے۔ آئینہ کا مطلب جو کچھ برائی ہے سامنے بول دیتا ہے، لیکن اس کو پھر دل میں رکھتا نہیں ہے۔ آئینہ کیا ہے؟ ہماری برائیاں سیو نہیں رکھتا ہے، سیو نہیں رکھتا ہے وہ۔ تو یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہوا التقی النقی، جو صاف ستھرا دل والا ہو، لا اثم فیہ ولا بغی، ظلم کرنے والا نہ ہو، اور ولا غلہ، کینہ پرور نہ ہو، وہ کینہ نہ پالتا ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں لوگ کو لے کر کے دل کے اندر رکھ لیا، اور موقع کا انتظار ہے، کب موقع ملے تو زبان سے ہاتھ سے جیسا بھی آئے گا ہم کو ہم کریں گے پھر۔ تو لا غلہ، اللہ کے نبی فرماتے دل کے اندر کوئی کینہ نہ ہو اس کے، ولا حسد، اور حسد بھی نہ ہو، وہ جلے نہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے، کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر کے وہ جلے نہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ یہ جو دل ہے نا ہمارا، اس دل کو اللہ تعالیٰ صاف ستھرا کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ جو صلاحیت ہے ہمارے دل کے اندر ابھی دنیا میں ہمارے جو دل ہے اس کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی، دونوں صلاحیتیں ہیں۔ لیکن اللہ جنت میں کیا کرے گا؟ جو شر کی صلاحیت ہے اس کو نکال لے گا، اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی کتنے درجات ہیں جنت میں۔ آپ نے دیکھا ہمارا پڑوسی تو اے کلاس میں ہے، ہم سی کلاس میں، یہیں دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہا، پھر جنت میں جا کے بھی فائدہ نہیں اس کو، وہاں بھی ٹینشن، انہیں وہاں کیسے پہنچ گیا؟ کچھ تو ادھر فرشتوں کو کچھ تو بول کر کے اس کو نیچے لانے کا ہے، کچھ تو بتائیں گے اس کے بارے میں ایسا کہ فرشتے اس کو کھینچ کے نیچے لا لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دل کے اندر جو برائیوں کی خوبی اور صلاحیت اللہ نے دنیا میں رکھی ہے شر کی، وہ صلاحیت اللہ ختم کر دیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ جنت میں جانے کے بعد بھی آج دنیا میں ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ میں بولتے رہتا ہوں کبھی کبھی کہ ہم اپنے دکھ پر زیادہ دکھی نہیں ہوتے ہیں جتنا کہ دوسروں کی خوشی پر دکھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں جنت میں جانے کے بعد بھی اگر لوگوں کی خوشیاں دیکھ کر کے ہم دکھی رہیں تو جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، سب سے پہلے جو برائی کی صلاحیت ہے وہ ہم انسان کے دل سے نکال لیں گے، وہاں جا کے کوئی کسی سے جلے گا نہیں، سب خوش رہیں گے اپنے اپنے میں، جس کو جو ملا اس میں وہ خوش۔ یہاں دنیا میں کیا ہے؟ زیادہ مل گیا تو رات بھر اپنے کو ٹینشن رہتا، سامنے والا تو کمایا کھایا سو گیا آرام سے بنایا،
پڑوسی رات بھر بے چین رہتا ہے، کیسا وہ آگے بڑھا، اس کو وہ جاب کیسے مل گئی، اس کو دکان کیسے کھل گئی، وہ گاڑی کیسے لا لیا، ابھی تو 2 ویلر پہ چل رہا تھا 4 ویلر، رات بھر یہ بے چین رہتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی، اس کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اس کا بی پی بڑھتا ہے، اس کا شوگر جو ہے نارمل نہیں رہتا، کیوں؟ ٹینشن۔ تو دوسروں کی ترقی دیکھ کر کے ہم جلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں نہیں ڈالے گا، سب سے پہلے وہ پوری برائیاں ختم کر لیں گے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد، جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو سارے جنتیوں کا دل ایک دل کی طرح سے رہے گا، ایک دل کے مانند۔ کیسے؟ لا تباغض بینہم ولا تحاسد، نہ تو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہوں گے اور نہ ہی حسد کرنے والے ہوں گے۔ تو اگر ہم کو جنت میں جانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا، اس لیے کہ جنت بڑی اعلیٰ مقام ہے، جنت بڑی اعلیٰ مقام ہے۔ تو آپ کو وہاں جانا ہے تو سب سے پہلے پریکٹیکل تو دنیا میں کرنا چاہیے نا، پریکٹس، بغیر پریکٹس کے کیسے چلے جائیں گے؟ یہاں دنیا میں سب منو ٹنو ہمارا دل خراب رہے بیماریوں میں، اور سوچیں گے جنت میں چلے جائیں گے، کیسے جائیں گے جنت میں؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفیان بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بشر نے سوال کیا، خاص طور سے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان سے سوال کیا، کہا کہ سلف کے اعمال کے بارے میں کچھ بتائیے، ان کے اعمال کیسے ہوا کرتے تھے؟ تو انہوں نے 2 باتیں کہی، کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا، کہتے ہیں کہ وہ عمل تو بڑا تھوڑا کرتے تھے لیکن ان کو اللہ نیکیاں بہت زیادہ دیتا تھا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہمارے صحابہ کا ایک مٹھی اللہ کے راستے میں دینا اور تمہارا احد پہاڑ پورا سونے کا ہو جائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، تو ان کے ایک مٹھی صدقہ کے برابر بھی تمہارا نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک صحابی کا ہمارے ساتھ چند گھڑی کے لیے کھڑا ہونا، تمہاری پوری زندگی بغیر سوئے، بغیر اپنی دیگر بنیادی ضرورتیں پوری کیے، جب سے اللہ نے پیدا کیا اور تب سے جب موت آئی، پوری زندگی تم اللہ کی عبادت میں پڑے رہو، تو صحابہ کا ایک گھڑی جو نبی کے ساتھ کھڑے تھے اس کی برابری بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا، وہ عمل بڑا تھوڑا کرتے تھے لیکن اجر بہت زیادہ اللہ رب العالمین کو دیتا تھا۔ کہتے ہیں وَلِمَا ذَاكَ، ایسا کیوں تھا؟ تو کہتے ہیں لِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ، اس لیے کہ ان کا سینہ جو ہے وہ محفوظ تھا، ان کا دل کیا تھا؟ محفوظ تھا، بڑا صاف ستھرے دل والے تھے، بہت صاف ستھرے دل والے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صاف ستھرے دل کیا ہیں؟ یہ اجر میں اضافے کا سبب ہے، ہماری نیکیاں اس سے بڑھتی ہیں، اجر میں اضافہ ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دل کو صحیح سالم رکھے، اس لیے کہ جنت کس کو ملنے والی ہے؟ قلب سلیم والوں کو، قلب مریض کو نہیں، مرے ہوئے دل والوں کو نہیں۔ قلب سلیم الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کا دل صحیح سالم ہو، کسی کے تعلق سے کینہ پال کر کے، کسی کے تعلق سے بدظنی اور بدگمانی رکھ کے ہم کو کیا ملے گا؟ کسی کے بارے میں اچھا سوچنے سے ہمارا کیا بگڑ جائے گا بتائیے؟ اگر ہم کسی کے بارے میں، سب کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو ہمارا کیا بگڑتا ہے اس سے؟ کوئی ہمارے جیب کے پیسہ خرچہ ہوتا، اس کے تعلق سے اچھا سوچ، اچھی فکر، ہمیشہ پازیٹیو اگر ہم سوچیں تو اس سے ہمارا کیا بگڑے گا؟ کچھ بگڑے گا نہیں، بلکہ انسان اور خوش رہے گا۔ سب کو اچھا سمجھ رہے ہیں، سب اچھے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن خود کو اچھا سمجھ رہے ہیں، باقی سب برے ہیں، وہی انسان پریشان رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ آیت میں جو ہم کو پیغام ملا وہ یہی کہ ہمیں جانچنا چاہیے کہ ہمارا دل ایسا تو نہیں بیمار ہو رہا ہے، اگر بیمار ہو رہا ہے تو علاج کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اللہ.